اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع پڑھتے ہیں۔ من اور من کون یرغب روگردانی کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، ان سے ملت یا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ سوائے من اس کے جو صافحہ حماقت میں مبتلا کرے، نفسہ اپنے آپ کو، من اور لقد یقیناً استفینا منتخب کیا ہم نے یا چن لیا ہو اس کو، فی من میں دنیا، من اور انہو بے شک وہ، فی من میں الآخرت آخرت، لا من البتہ، من سے صالحین اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے یا نفرت کر سکتا ہے، بجز سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی، وہ صلح میں ہوں گے۔ از من جب، قالا کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے پروردگار نے، اسلم اسلام لے آؤ، قالا کہا اس نے، اسلم تو میں فرما بردار ہوا، لے من لیے، رب کے، العالمین سب جہانوں کے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اسلم یعنی مسلم، وہ جو رب تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا دے، رب تعالیٰ کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکل رب العزت کے سپرد کر دے، رب تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کرے، اس عقیدے اور اس طریقہ عمل کا نام اسلام ہے۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین تھا۔ من اور وصا وصیحت کی، بیہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، من اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین اس دین کو، فلا پس نہ، تموتن ہرگز مرنا تم، الا مگر، مانے جب کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام حیات۔ دین وہ قانون ہے جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طریقہ فکر اور طریقہ عمل کی بنیاد رکھتا ہے۔ کیا تم تھے، شہداء حاضر یا موجود، اذ جب، حضر آئی، یعقوب علیہ السلام کو، موت، اذ جب، قالا اس نے کہا، لے بنی ہے اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم بندگی کرو گے، تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ معبود کا آپ کے، من اور الہ معبود کی، آبائے کا آباء و اجداد آپ کے، ابراہیم علیہ السلام، من اور اسماعیل علیہ السلام، من اور اسحاق علیہ السلام کے، الہًا واحدًا خدائے واحد کی، من اور نحن ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے
تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ تل کا یہ امتن ایک امت قد خلت گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے ما جو کسبت کمایا اس نے، وامن اور لکم تمہارے لیے ما جو کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسالون تم سوال کیے جاؤ گے یا تم سے پوچھا جائے گا، اما بابت اس کی یا اس کے بارے میں کانو تھے یا عملون وہ عمل کرتے۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش یعنی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی۔ کسبت، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا کہ اگرچہ تم نبیوں کی اولاد ہی صحیح مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے؟ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، یہ قرآن پاک کا خاص انداز بیاں ہے۔ ہم جس چیز کو عمل کہتے ہیں قرآن پاک اپنی زبان میں کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے، اگر اچھے عمل کریں گے تو رب تعالیٰ خوش ہوں گے، اگر برے عمل کریں گے تو رب تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ جو نتیجہ ملے گا وہی نتیجہ کسب یعنی کمائی ہے۔ وامن اور قالو کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی، تہتدو ہدایت پاؤ گے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے بل کہ ملت ابراہیم یا طریقہ ابراہیم، حنیفہ جو سچا مسلمان یا یکسو تھا، وامن اور ما نہ کانا تھا من المشرکین شرک کرنے والوں میں۔ اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وما کان من المشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں یہ گواہی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے کی عبادت، تقدیس، بندگی اور اطاعت کرنے کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اس سیدھے رستے سے پھر گئے ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے عملوں میں شرک شامل کر لیا ہے۔ قولو کہو تم، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الینا طرف ہماری، وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، وامن اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام، وامن اور اسحاق اسحاق علیہ السلام، وامن اور یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، وامن اور الاسباط اس کی اولاد، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو کچھ اوتیا دیے گئے النبیون سب انبیاء، من طرف سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا من نہیں، نفرق ہم تفریق کرتے ہیں، بین درمیان، احدن کسی کے، من ہم ان میں سے، و نحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ مسلمانوں
کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، اور ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں، اور ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، یعنی ہم ان پیغمبروں میں کسی میں سے کچھ فرق نہیں کرتے۔ پیغمبروں کے درمیان فرق نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ فلاں پیغمبر حق پر تھا یا حق پر نہیں تھا، یا یہ کہ ہم فلاں پیغمبر کو مانتے ہیں اور فلاں پیغمبر کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے رب تعالیٰ کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی سچائی اور ایک ہی سیدھے رستے کی طرف بلانے آئے ہیں۔ فَإِن، پس اگر آمنو، وہ ایمان لائے ہیں، بمثل، مانند یا جیسا کہ ما کہ آمن تم ایمان لائے ہو تم، بہی اس پر، فامن، پس قد تحقیق، اہتدو، ہدایت پائی انہوں نے، وامن، اور ان اگر تولو، وہ پھر جائیں، فإنما، تو بے شک ہم وہ، فی من میں، شقاقن، ضد، فی، فامن، پس، سامن، ان قریب، یک، فی، کافی ہوگا، کا، آپ کو، ہم، ان کے مقابلے میں، اللہ، اللہ، واہ ہوا، اور وہ، السمیع، سنتا ہے، العلیم، جانتا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، یعنی رنگ اللہ کا، وامن، اور من، کس کا، احسن، زیادہ اچھا، من، سے، اللہ، اللہ، صبغتاً، رنگ، اور نحن، ہم، لہو، اسی کے، عابدون، بندگی کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ رب العزت کا رنگ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کیا تحاجون، تم جھگڑتے ہو، نا، ہم سے، فی اللہ، فی من میں، اللہ، اللہ، واہ، اور وہ، ربنا، ہمارا پروردگار ہے، وامن، اور ربکم، تمہارا پروردگار ہے، وامن، اور لنا، ہمارے لیے، اعمال، و اعمال، نا، ہمارے لیے، وامن، اور لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، اعمال تمہارے، ونحن، اور ہم، لہو، مخلصون، اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یا کیا تقولون، تم کہتے ہو، انا، کہ بے شک، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو، تھے، ہودن، یہودی، او، یا نصارا، عیسائی۔ اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو
کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ قل کہہ دیجئے کیا تم عالم زیادہ علم رکھتے ہو ام یا اللہ اللہ وامن اور من کون ازلم بڑا ظالم من سے من اس آدمی جو کاتما چھپائے شہادتن گواہی اندہو پاس اس کے من طرف سے اللہ اللہ کی وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، یعنی اللہ یعنی اس سے بڑھ کر اور کون ظالم جو اللہ کی شہادت جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے۔ یہ خطاب اللہ رب العزت یہودی اور عیسائی علماء سے کر رہے ہیں۔ علماء اپنی عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ مدتوں جو بند ہے، تو اس کے بعد ہمارے جو فقہ اور صوفیاء نے جو عقیدے اور جو طریقے اور جو قاعدے ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر چلنا انسان کی نجات ہے۔ یہودی عیسائی علماء کو اپنی مقدس کتاب کے مطابق اللہ رب العزت نے کیا یہی حکم دیا تھا کہ اپنے فقہ صوفیاء کے جو عقیدے وہ جو گھڑ دیں آپ کو اس پہ چلتے رہنا؟ اللہ رب العزت کے پیغامات اللہ رب العزت کے پیغامات یہ حکم تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے پیغامات پہنچائیں یا ان لوگوں کے پیغامات پہنچائیں یا خود ساختہ فقہ صوفیہ کے پیغام پہنچائیں جو سراسر شرک سے بھرا ہوا ہے۔ تلکا یہ امتن ایک امت قد تحقیق خلط گزر چکی لہا اس کے لیے ما جو کسبت کمایا اس نے وامن اور لکم تمہارے لیے ما کسب تم اور کمایا تم نے ولا اور نہیں تسألونا تم سے پوچھا جائے گا اما اس کے متعلق کانو وہ تھے یعملون عمل کرتے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی اور ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میرا انداز بیاں پسند آئے تو میرا چینل فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔